مولا علی نے ایک شخص کو دنیا کی برائی کرتے ہوئے سنا تو فرمایا، اے دنیا کی برائی کرنے والے، اس کے فریب میں مبتلا ہونے والے اور اس کی غلط سلط باتوں کے دھوکے میں آنے والے، تم اس پر گرویدہ بھی ہوتے ہو اور پھر اس کی مذمت بھی کرتے ہو۔ کیا تم دنیا کو مجرم ٹھہرانے کا حق رکھتے ہو، یا وہ تمہیں مجرم ٹھہرائے تو تو حق بجانب ہے؟ دنیا نے کب تمہارے ہوش حواس سلب کیے اور کس بات سے فریب دیا؟ کیا ہلاکت و کنگھی سے تمہارے باپ دادا کی بے جان ہو کر گرنے، یا مٹی کے نیچے تمہاری ماں کے خوابگاہوں سے؟ کتنی دفعہ تم نے بیماروں کی دیکھ بھال کی اور کتنی دفعہ خود تیمارداری کی؟ تم ان کے لیے شفا کے خواہش مند تھے اور طبیبوں سے دوا دارو پوچھتے رہتے تھے۔ ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی تمہارا اندیشہ فائدہ مند نہ ہو سکا اور تمہارا مقصد حاصل نہ ہوا، اور اپنی چارہ سازی سے تم موت کو اس بیمار سے نہ ہٹا سکے، تو دنیا نے تو اس کے پردے میں خود تمہارا انجام اور اس کے ہلاک ہونے سے خود تمہاری ہلاکت کا نقشہ تمہیں دکھا دیا۔ بلا شبہ دنیا اس شخص کے لیے جو باور کرے سچائی کا گھر ہے، اور جو اس کی ان باتوں کو سمجھے اس کے لیے امن و عافیت کی منزل ہے، اور جو اس سے زیادہ راہ حاصل کر لے اس کے لیے دولت مندی کی منزل ہے، اور جو اس سے نصیحت حاصل کر لے اس کے لیے واضح نصیحت کا محل ہے۔ وہ دوستان خدا کے لیے عبادت کی جگہ، اللہ کے فرشتوں کے لیے نماز پڑھنے کا مقام، وحی الہی کی منزل اور اولیاء اللہ کی تجارت گاہ ہے۔ انہوں نے اس میں فضل و رحمت کا سودا کیا اور اس میں رہتے ہوئے جنت کو فائدے میں حاصل کیا۔ تو اب کون ہے جو دنیا کی برائی کرے، جبکہ اس نے اپنے جدا ہونے کی اطلاع دے دی ہے اور اپنی علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے اور اپنے بسنے والوں کی موت کی خبر دے دی ہے؟ چنانچہ اس نے اپنے ابتلا کا پتہ دیا ہے۔ وہ رغبت دلانے اور ڈرانے، خوف زدہ کرنے اور متنوع کرنے کے لیے شام کو امن و عافیت کا اور صبح کو درد و اندوہ کا پیغام لے کر آتی ہے۔ تو جن لوگوں نے شرمسار ہو کر صبح کی، وہ اس کی برائی کرنے لگے، اور دوسرے لوگ قیامت کے دن اس کی تعریف کریں گے کہ دنیا نے ان کو آخرت کی یاد دلائی تو انہوں نے یاد رکھا، اور اس نے انہیں خبر دی تو انہوں نے تصدیق کی، اور اس نے انہیں پند و نصیحت کی تو انہوں نے نصیحت حاصل کر لی۔ ہر متکلم اور خطیب کی زبان منجے ہوئے موضوع ہی پر زور بیان دکھایا کرتی ہے، اور اگر اسے موضوع سخن بدلنا پڑے تو نہ ذہن کام کرے گا اور نہ ہی زبان کی گویائی ساتھ دے گی، مگر جس کے ذہن میں صلاحیت تصرف اور دماغ میں قوت فکر ہو، وہ جس طرح چاہے کلام کو گردش دے سکتا ہے اور جس موضوع پر چاہے قادر الکلامی کے جوہر دکھا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ زبان جو ہمیشہ دنیا کی مذمت اور اس کی فریب کاریوں کو مرتکاب کرنے میں کھلتی تھی، جب اس کی مدح میں کھلتی ہے تو وہی قدرت، کلام و قوت استدلال نظر آتی ہے جو اس زبان کا طرح امتیاز ہے، اور پھر الفاظ کے توصیفی سانچے میں ڈالنے سے نظریے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور راہوں کے الگ الگ ہونے کے باوجود منزل گئے مقصود ایک ہی رہتی ہے۔